نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ الحمدللہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی پریشانی سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی عمدہ وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اگر اس وظیفے کو میرے بتائے گئے عمل کے مطابق کر لیں گے، بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو حرکت میں آتا ہوا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اضافہ فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو مال چاہیے، آپ کو اپنے کام میں برکت چاہیے، تو آپ آج کے میرے اس عمل کو، اس وظیفے کو غور سے سنیے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے اس چینل پہ بہت ساری اسلامک ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے آڈینس کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، جہاں پہ ہر قسم کا وظیفہ موجود ہے اور ہر قسم کا عمل موجود ہے۔ آپ ابھی اس چینل کی پلے لسٹ پہ جا کے سینکڑوں قسم کے وظائف سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، یہ بہت قیمتی اور بہت ضروری بات ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے بن کے زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ان کے اوپر غم ہوگا۔ اگرچہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں جب اتنے بڑے بڑے غم ہوں گے، آنکھوں کے ساتھ انسان جہنم کو دیکھے گا، آنکھوں کے ساتھ اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی گرفت کو دیکھے گا، آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو گھسیٹتا ہوا فرشتوں کو دیکھے گا، تو وہ کتنے بڑے غم ہوں گے۔ تو ان غموں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے کہ میرے بندوں پہ نہ ہی تو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا۔ تو دوستو، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم، روٹی کا غم ہے، پیسے کا غم ہے، مال کا غم ہے، بچوں کا غم ہے، بیوی کا غم ہے، رشتہ داروں کا غم ہے، دوستوں کا غم ہے، معاشرے کا غم ہے، ملک و سلطنت کا غم ہے، کفار کا غم ہے، کوئی بھی غم ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے غموں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ ذات جب آخرت کے اتنے بڑے غموں سے اپنے اس بندے کو محفوظ رکھیں گے، تو وہ ذات کے جب اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں سے اللہ کی ذات اس بندے کو محفوظ رکھے گی۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑا ہی ایک قابل رحم اور قابل ترس معاشرہ ہے۔ دوستو، رہزنی کا ہو گما اپنے ہم نشین پر، انسان لٹ جاتا ہے اپنوں ہی کے ہاتھوں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، میرا مومن بندہ، میرا مومن امتی، میرا عاشق مومن آدمی سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں فاجر آدمی، فاسق آدمی وہ خب لئیم ہوتا ہے، یعنی جھگڑالو بھی ہوتا ہے اور دھوکے باز بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کا معاشرہ اتنا قابل رحم ہے، ہر انسان دوسرے کو ڈسنے کے چکر میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا کہ بند کر دیا سپیرے نے یہ کہہ کر سانپ کو، بند کر دیا سپیرے نے یہ کہہ کر سانپ کو، انسان ہی کافی ہے
ڈسنے کے لیے انسان کو آج ہم ایک ایک روپے کی خاطر اور تھوڑے سے مال کی خاطر، تھوڑی سی دنیا کی خاطر ایک دوسرے کا دست و گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں اور ناراضگیاں پال لیتے ہیں۔ دوستو یہ بڑی ہی کم ظرفی کی بات ہے۔ دنیا تو وہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، جب سے بنایا ہے، ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لہٰذا دوستو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا مقصد اور سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو گئے پھر الحمدللہ 7 بر اعظم کے ہم بادشاہ بھی بن گئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہماری ملکیت میں آ گیا تو بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانے، قیصر و کسریٰ کے کنگن ہمارے قدموں میں ڈال دیے تو بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر اللہ کی ذات خدا نخواستہ ہم سے ناراض ہوئی، اللہ کی ذات ہم سے روٹھ گئی، تو پوری دنیا کے خزانے کیا 10 روپے بھی اگر ہم نے حاصل کیے تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے۔ پوری دنیا کی دولت خاک کے برابر ہے، تنکوں کے برابر ہے اگر اللہ کی ذات روٹھ گئی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، آپ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑا نایاب اور بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جب آپ کریں گے 7 دن کے اندر اندر الحمدللہ، اللہ سے امید ہے 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ اور یہ وظیفہ حضرت یافث علیہ السلام کا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے تھے۔ ان کی یہ کلمات ہیں، آپ نے روزانہ 1000 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو سہولت کے ساتھ میسر ہو۔ کلمات میں پڑھ دیتا ہوں، یا باری النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا باری۔ دوستو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے خزانے عطا فرمائیں گے اور آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے لسٹ پہ جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ بہت ساری اچھی ویڈیوز موجود ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔